الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کو تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر اللہ کی عبادت کرے، اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی رائے پر مغرور ہو۔ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، عالم اور جاہل۔ عالم سے کج بحثی نہ کرو اور جاہل سے گفتگو نہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ علم حاصل کرنا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر اور افضل ہے، اور علم اگر مقدار میں کم ہو تب بھی وہ بہت ساری عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات اور بھی متعدد احادیث میں سمجھائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو تو ان مسائل پر اس وقت عمل ممکن ہو یا نہ ہو، مثلا تیمم کے مسائل سیکھ لیے تو یہ ایک باب سیکھنا 1000 رکعات نفل نماز سے افضل اور بہتر ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر آیا جن میں ایک عابد اور دوسرا عالم تھا، تو آپ نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام آدمی پر۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں، مچھلی پانی میں، اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بنیادی اور ضروری علم حاصل کرنے کے بعد بھی جتنا وقت فارغ ہو اسے نفلی عبادات میں مصروف کرنے کے بجائے اپنے علم کو بڑھانے میں لگایا جائے تو ثواب اور فائدہ زیادہ ہے۔ دوسرا جملہ آج کی حدیث میں کفا بالمرء علما اذا عبد اللہ، کہ انسان کے لیے تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی اپنے علم پر عمل کرے۔ اسی بات کو دوسری حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ آدمی کے عالم اور سمجھدار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اسی بات کو اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح جہالت ایک عیب ہے اسی طرح علم پر عمل نہ کرنا بھی بڑا عیب اور جرم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں علم پر عمل کی بہت تاکید ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یاد رہیں اور پہلی یاد نہ رہیں، اس لیے مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔ عمل علم کا ثمر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم وہ نہیں جو یاد کر لیا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے اور ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ پہنچائے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں خوف خدا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو،
یعنی حرص اور لالچ سے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اور جامع ترمذی میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے یہ سوالات نہ پوچھ لیے جائیں کہ اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ آج کی حدیث میں تیسرا جملہ ہے وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَاهِلًا إِذَا أَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، کہ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر مغرور ہو۔ جاہلوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو جانتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں، لہذا وہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جاہل ہیں، لیکن اپنے عالم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو علم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فن اور شعبے کے ماہر لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے رہنمائی لے کر کام کیا جائے تو انسان نقصان اور ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اور آخری جملہ ہے فَلَا تُمَارِ الْعَالِمَ وَلَا تُحَاوِرِ الْجَاهِلَ، عالم سے بحث نہ کرو، جاہلوں کی صحبت میں زیادہ نہ رہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ علمی گفتگو اور بحث و مناظرہ یہ علم کی توہین ہے۔ بالخصوص دین کے مسائل میں عام لوگوں کا آپس میں یا علماء سے بحث کرنا انتہائی خطرناک اور غلط ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.